لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. چونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھوڑا تھا، جب امام پاک شہید ہو گئے تو گھوڑے پر بھی بہت سارے تیر لگے ہوئے تھے. امام علی مقام کے متعلق آپ نے سنا ہے کہ جب امام پاک کی شہادت ہو گئی تو شہادت کے بعد امام علی مقام کا سر تن اقدس سے جدا کر دیا گیا. امام کا سر تن اقدس سے جب جدا ہو گیا تو تن اقدس سے جدا ہونے کے بعد امام علی مقام کے اوپر کے کپڑے ظالموں نے اتار لیے، اور اتارنے کے بعد امام علی مقام کے وجود ناس کو انہوں نے گھوڑوں کی ٹاپوں سے کچلنا شروع کیا. اس وقت وہ گھوڑا بے قراری کے ساتھ چکر لگاتا رہا، اور چکر لگاتے ہوئے وہ لاشوں کو سونگتا رہا. یہ حیات الخفا کا مصنف لکھتا ہے. یہ روایت میں آج اس لیے پڑھنا چاہتا ہوں تاکہ سنیو تمہیں پتا چلے کہ جانور کو بھی حسین سے کتنی محبت ہے. مولا حسین پاک سے جانور بھی کتنی محبت کرتا ہے. وہ گھوڑا جو ہے وہ ادھر ادھر چکر لگاتا رہا، اور جب کچل دیا گیا امام پاک علیہ جدی علیہ السلام کو تو امام پاک کا گھوڑا لاشوں کو سونگتا رہا، اور سونگتے سونگتے کٹے ہوئے جسم حسین پر وہ آیا، اور آنے کے بعد اس نے امام علی مقام کے خون سے اپنی پیشانی کو رگڑنا شروع کیا، اور اپنے چہرے کو اس نے خون میں ملا. تو جس وقت عمر بن سعد اور شمر بدنہا کی نظر پڑی گھوڑے پر، اور گھوڑے کو عقیدت کا یہ اظہار کرتے ہوئے اس نے دیکھا. جس کو دیکھنا ہے حیات الخفا اٹھا کر کے دیکھے، مفہوم یہی ہوگا اس کا، الفاظ اگرچہ دوسرے ہوں. میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، جب اس نے خون اپنے چہرے پہ ملنا شروع کیا امام پاک کا، تو شمر نے اور عمر بن سعد نے جو ہے کہا اس کو پکڑ کر کے لاؤ. تو جس وقت یزیدی اس کو پکڑنے کے لیے آئے تو اس نے لوگوں کو کاٹنا شروع کیا. تقریباً 26 یزیدیوں کو اس نے قتل کیا. کاٹ کاٹ کر کے اپنی ٹاپوں سے 26 یزیدیوں کو قتل کیا. گھوڑے سامنے لائے گئے تو 9 گھوڑوں کو اس نے مار ڈالا. یہ امام پاک کا گھوڑا تھا جو رسول اللہ سے امام پاک کو ملا تھا. امام پاک کا وہ گھوڑا. اس کے بعد پھر جو ہے جب وہ اتنے لوگوں کا قتل اور 9 گھوڑوں کا قتل جب دیکھا عمر سعد نے تو اس نے کہا چھوڑ دو ذرا دیکھو یہ کرتا کیا ہے. تو پھر وہ گیا اور امام پاک کے جسم کو سونگ کر جو ہے وہ چومنے لگا، اور اس کے بعد پھر مزید اپنے سر کو خون میں ڈبویا، اور ڈبونے کے بعد پھر جو ہے وہ روتے ہوئے خیمے کی طرف آیا. اور جب خیمے کی طرف آیا تو تب بیبیوں کو پتا چلا کہ امام علی مقام شہید ہو گئے. کیونکہ جہاں خیمے تھے، خیموں سے میدان جو کربلا کا تھا وہ کافی دور تھا. بہت آسانی کے ساتھ خیمے میں کھڑے ہو کر کے وہ جنگ کا منظر نظر نہیں آتا تھا. خیمے سے باہر نکلنے پر تو نظر آتا تھا، لیکن خیمے کے اندر سے جنگ کا منظر نظر نہیں آ سکتا تھا. اور بیبیاں جو تھی وہ خیمے کے اندر تھی، تو ابھی تک کے بیبیوں کو اطلاع نہیں تھی کہ ان کا سہاگ گزر گیا. زینب کو اطلاع نہیں تھی کہ ان کا بھائی جام شہادت نوش فرما چکا. سکینہ کو اطلاع نہیں تھی کہ وہ یتیم ہو چکی ہے. اللہ اکبر! سب کا سہارا دینے والا آج دنیا سے کوچ کر گیا ہے. پتا نہیں تھا. جس وقت وہ گھوڑا آیا اور پشت گھوڑے کی پشت کو جب بیبیوں نے خالی دیکھا تو خالی دیکھنے کے بعد زینب نے گھوڑے سے کہا، زینب نے گھوڑے سے پوچھا تو اکیلا آیا ہے؟ میرے بھیا کو کہاں چھوڑا ہے؟ سکینہ نے کہا تو اکیلا آیا ہے؟ میرے بابا کو کہاں چھوڑا ہے؟ بیویوں نے کہا تو اکیلا آیا ہے؟ ہمارا سہاگ کہاں چھوڑایا؟ تو اس نے ہنہنانا شروع کیا. مورخین لکھتے ہیں، سنی علماء لکھتے ہیں کہ جب اس نے ہنہنانا شروع کیا تو اس گھوڑے کی ہنہناہٹ سے پورا میدان کربلا گونج گیا. گویا کہ وہ گھوڑا رو رہا ہے غم حسین میں، امام پاک کے غم میں رو رہا ہے وہ گھوڑا. اور جب وہ ہنہناتا رہا اور بیبیوں نے بھی رونا شروع کیا تو پھر بیبیوں کا رونا اس سے نہیں دیکھا گیا. پھر وہ دوڑتے ہوئے وہاں سے نکلا، اور نکلنے کے بعد اس نے فرات میں چھلانگ لگائی اور اپنی جان جان آفری کے حوالے کر دی. یعنی کہ اس نے یہ بتایا کہ جب میرا امام موجود نہ رہا
تو اب میں موجود رہ کر کے کیا کر سکتا ہوں؟ گویا کہ وہ گھوڑے نے بھی جو ہے زندگی اپنی ختم کر دی امام پاک کی محبت میں۔ یہ امام پاک سے محبت ہے، جانور کو جس پر امام پاک سوار ہوتے تھے، امام پاک جس پر بیٹھتے تھے، اس کے بعد میدان کربلا پھر کربلا ہے۔